الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواہ البخاری۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں انہو کہ بے شک انہوں نے رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یصلی کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی نماز ادا کرتے ہوئے انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا۔ فَإِذَا پس جب کانا آپ ہوتے فی وتر من صلاتہ اپنی نماز میں سے طاق رکعت پر، اپنی نماز میں سے طاق رکعت پر، یعنی کہ آپ پہلی رکعت مکمل کرتے اور یا تیسری رکعت مکمل کرتے، لم ینہض تو نہیں کھڑے ہوتے، لم ینہض نہیں کھڑے ہوتے، نہیں اٹھتے، حتیٰ یہاں تک کہ یستوی قاعدا برابر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ سیدھے ہو کر برابر ہو کر بیٹھ نہ جائیں، اس وقت تک آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مالک بن حویرث آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عمل نقل کر رہے ہیں اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ جلسہ استراحت کیا ہوتا ہے کہ ہر طاق رکعت میں، یعنی کہ پہلی رکعت کے بعد دوسری کے لیے اور تیسری کے بعد چوتھی کے لیے اٹھنے سے پہلے کچھ دیر اطمینان سے بیٹھنا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اس کے اندر علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا جلسہ استراحت یہ مسنون ہے، مستحب ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مسنون ہونے کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ انہوں نے اس کو غیر مسنون قرار دیا ہے۔ جہاں تک ان دلائل کا تعلق ہے جو غیر مسنون اس کو قرار دیتے ہیں، اس میں سے ایک تو وہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں اپنے دونوں قدموں کے پنجوں پر کھڑے ہوتے تھے، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کی سند کے اندر جو ہے خالد بن الیاس، جس کو خالد بن ایاس بھی کہتے ہیں، یہ راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک روایت اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ تیر کی مانند کھڑے ہو جایا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر کی مانند کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ روایت بھی کیا ہے؟ قابل حجت نہیں ہے، یہ مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ اس کے سند کے اندر خطیب بن جحد راوی جو ہے وہ کذاب ہے۔ اور اسی طرح ایک یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ عمل تھا، جو یہاں پر سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں بڑھاپے پر محمول ہے، کہ آپ بڑھاپے میں اس طرح اطمینان سے بیٹھ کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تعویل دلیل کی محتاج ہے، اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اور دوسری بات کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوئے تھے، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک بات کہی تھی، کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سیدنا مالک بن حویرث ہی اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ صحابی اس کو آپ کے بڑھاپے پر محمول نہیں کر رہے، تو ہم اس کو کیوں بڑھاپے پر محمول کر رہے ہیں؟ کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑھاپے کا یعنی واقعہ ہے کہ اس وقت جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا تھا، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا تھا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ جلسہ استراحت کیا یہ
کرنا چاہیے یا نہیں، تو یاد رکھیے جلسہ استراحت یہ مشروع ہے، اس کی مشروعیت ثابت ہے، اور اس کے اوپر کئی دلائل موجود ہے۔ ایک تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث آپ نے پڑھ لی، اسی طرح پھر وہ شخص جو نماز کے اندر غلطیاں کر رہا تھا، جس کو آپ نے مسیء الصلاۃ کا پڑھا ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور بلوغ المرام میں بھی آپ نے پڑھی، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا کہ تم سجدے کے اٹھنے کے بعد آرام سے بیٹھو، اطمینان سے، تو وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی کے اندر نماز پڑھی، اور اسی طرح پڑھی جس طرح کہ اس کے اندر یعنی جلسہ استراحت کا ذکر ہے۔ ان 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک نے بھی سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انکار نہیں کیا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ غلط عمل کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نہیں کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہی عمل تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کام کیا یہ سنت سمجھ کے کیا ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ نہیں آپ نے یہ سہولت کے لیے کر دیا، آپ بڑھاپے میں ہو چکے تھے، یہ معذور شخص کے لیے آپ نے اجازت دے دی، نہیں لہٰذا یہ مصنوع نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر حال کے اندر سجدہ استراحت کر کے اٹھنا چاہیے، یعنی سجدے کے بعد جب استراحت ہے، جلسہ استراحت جس کو کہتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر اٹھنا چاہیے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور اسی کو سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ تو ایک طرف ایک صحابی جو اس حدیث کے راوی ہیں، کیا وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا پھر وہ جو بعد میں آنے والے افراد ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور یہ اصول بھی ہے بنایا ہوا احناف کا، انہوں نے یہ اصول بنایا ہے کہ راوی جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے اپنی روایت کو، تو راوی نے جب دیکھا جو اس چیز کو اس نے بیان کر دیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو بڑھاپے پر محمول نہیں کیا، تو ہم اس کو بڑھاپے پر کیوں محمول کرتے ہیں؟ تو راجح بات یہی ہے کہ یہ جلسہ استراحت مسنون عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اختیار کیا۔ اور اسی طرح جب ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں سیدھے، اس کے اندر بھی جلسہ استراحت کر کے اٹھنا چاہیے، اسی عموم کی بنیاد پر، اسی عموم کی بنیاد کے اوپر ہم اسی انداز میں کھڑے ہوں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔